یہ اسلام کے ازلی دشمن ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ حق کے ازلی دشمن ہیں، امن کے ازلی دشمن ہیں، سچائی کے ازلی دشمن ہیں، تو میری بات بجا ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہی وہ بدبخت قوم ہے یہودیوں کی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ، ہم یہ من و سلوہ نہیں کھا سکتے، یہ اللہ کا انعام تھا، من و سلوہ ان کے لیے کھانا اترتا تھا آسمانوں سے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سبزیاں ہو، دالیں ہو، پیاز ہو، یہ ہو۔ اللہ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اور بدبختو، اللہ تعالیٰ کے انعام کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے مقابلے میں وہ بہتر چیز جو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے اس کے مقابلے میں ادنا کو پسند کرتے ہو۔ اور میرے عزیز دوستو، یہی وہ بدبخت قوم تھی یہودیوں کی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اے موسیٰ جاؤ جا کر اللہ سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ۔ تورات جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام، 40 راتیں وہاں اعتکاف میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پیچھے یہ بدبختوں نے، اس بدبخت قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا موسیٰ وہاں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، طور پر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، خدا تو بچھڑے کی صورت میں ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جنہوں نے اپنی ایک رقاصہ کے کہنے پر، ایک ناچنے والی کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی گردن پر چھری چلوا دی، ایک رقاصہ کے کہنے پر۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے یہودیوں کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تخت علاج پر لٹکوانے کی کوشش کی تھی۔ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے ہر موقع پر اسلام کی بے خونی کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یہ پیارے آقا سے 1000 سال پہلے شام سے اٹھ کر مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان آئیں گے، ہجرت کریں گے، مدینہ میں آئیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پیارے آقا حق کے داعی، امن کے داعی، محبت کے داعی، پیارے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہی وہ یہودی تھے بدبخت جنہوں نے سب سے پہلے بدبختی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا تھا کہ آپ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ نے قرآن اتار کر کہا کہ تم تو میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہو جس طرح اپنے بیٹے کو بیٹا ہونا پہچانتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ میرے نبی کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، حلیہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لیکن میرے عزیز دوستو سوائے چند خوش نصیبوں کے انہی کا ایک بدبخت قبیلہ بنو قینقاع جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے بدعہدی کی۔ 2 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بدر، اس میں بدعہدی کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت کے لیے تشریف لے گئے ان کے پاس، تو آگے سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو ابو جہل چھوکرے لے کر، لڑکے لے کر، نوجوان جو نا تجربہ کار تھے وہ لے کر آیا تھا۔ ہم تو بڑے تجربہ کار ہیں، یہودی النسل، تجربہ کار، ہمارے ساتھ لڑے گا تو معلوم ہوگا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں، لڑنا کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیا اور کہا کہ ہم لڑیں گے، اور آ کر ہم سے لڑنا ہو تو لڑ لو ورنہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے۔
میں قربان جاؤں کہ یہ غزوہ بدر ہوا رمضان المبارک میں. اب رمضان میں غزوہ بدر ہوا، صحابہ زخمی بھی ہوئے. اب شوال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے اور یہ سارا قبیلہ سامنے ہو گیا اور کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. پیارے آقا پھر مدینہ طیبہ میں آئے اور آ کر صحابہ کو کہا کہ ہاں کون کون لڑنے کو تیار ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابہ کرام کی قدموں کی مٹی پر کہ سب نے کھڑے ہو کر لبیک کہا، یا رسول اللہ ہم سب تیار ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جانیں، ہماری یہ سانسیں، ہماری یہ گھر بار، ہماری یہ بیویاں، بچے سب کے سب اللہ اللہ کے رسول کے نام پر قربان ہو جائیں. اب صحابہ نے جا کر جب محاصرہ کیا ان بدبختوں کا تو اندر قلعے میں چھپے رہے، 15 دن چھپے رہے. 15 دن کے بعد نیچے اترے اور کہا کہ ہمیں معافی چاہیے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ پیارے آقا کے سامنے آیا اور اب اس نے ویسے تو بظاہر کلمہ پڑھ رکھا تھا، آ کر کہنے لگا کہ ان کو بخش دو، ان کو معاف کر دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں سے دفع ہو جائیں، دور چلے جائیں کہیں اور اپنا اسلحہ یہاں چھوڑ کر جائیں. تو یہ ان کی پہلی بدبختی تھی، پہلی بدبختی اسلام کے خلاف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. پھر یہی وہ بدبخت قوم تھی جنہوں نے مشورہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہمارے درمیان تو ایک گروہ اوپر چڑھ جائے، قلعے کی دیوار کے نیچے پیارے آقا کو بٹھایا جائے اور پیارے آقا سے گفتگو کی جائے اور اوپر چڑھ کر کچھ لوگ ایک بڑا سا پتھر محمد کے سر پر پھینکیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اور سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے اور انہوں نے بٹھلایا اور پتھر ایک اوپر رکھا قلعے کے اور یہ سوچا کہ جا کر یہ پتھر گرا کر محمد عربی کو شہید کر ڈالتے ہیں. فوراً جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں واپس چلے جائیں، وہ اوپر بدبخت پتھر لے کر کھڑے ہیں اور آپ کے اوپر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جبریل امین اپنے پروں کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ تک آئے ہیں. پھر اس کے بعد پیارے آقا نے ان کے خلاف قدم اٹھایا، ان کو بھی جلا وطن کیا. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ بدبخت قوم تھی بنو قریظہ. یہی ان بدبختوں کا قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا، جنہوں نے جا کر کعب بن اشرف یہودی جا کر مکہ میں کہتا کہ تم سب اکٹھے ہو. ابو سفیان کو کہا کہ کوئی بڑی جمعیت لے کر آ، پورے عرب کو اکٹھا کر لے، سارے عرب کافر اکٹھے ہو جائیں. وہ کتنے ہیں؟ 3000 ہیں مدینہ میں. چاروں طرف سے حملہ کرو، ان کے بچوں تک ان کے تہ دیکھ کر ڈالو، مار ڈالو، عورتوں کو مار ڈالو، تاکہ کوئی مدینہ میں لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے والا نہ رہے. تو 10,000 کا لشکر لے کر، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، وہ بھی انہی یہودیوں کی سازش کا نتیجہ تھا. یہ یہودیوں نے کہا تھا ہم اندر سے ساتھ دیں گے، تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے. تو انہوں نے بدبختی کی، پیارے آقا سے کیا ہوا معاہدہ توڑا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب سے فارغ ہوئے پیارے آقا اور مدینہ میں آئے تو جبریل امین کو دیکھا کہ انہوں نے تلوار لٹکائی ہے اور پیارے آقا کے سامنے کھڑے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا جبریل ابھی تک آپ نے تلوار اور اسلحہ نہیں اتارا. یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں چلو بنو قینقاع کی جانب اور جا کر ان کو سبق سکھاؤ. یہ وہ بدبخت یہودی ہیں جنہوں نے پورے عرب کو اکٹھا کیا آپ کے خلاف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں اور پھر وہی ان کی یہاں بھی 15 دن کا محاصرہ. 15 دن کے بعد سامنے آ کر کہتے ہیں ہمیں معافی دے دی جائے. پیارے آقا نے فرمایا ایسے معافی نہیں دوں گا. تمہارا سردار سعد بن معاذ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تھے تو پہلے یہودی تھے، اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی تھی اور پھر کیسے ایمان والے تھے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا لوگوں میرا ساتھ وہ ہے جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان کے 70,000 فرشتے زمین پر اتر آئے. اور پیارے آقا نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اہتز عرش الرحمن بموت سعد، یہ میرا سعد وہ ہے جس کی موت پر عرش بھی ہل چکا ہے. کہا کہ یہ سعد فیصلہ کرے گا.
سعد بن معاذ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہر سازش میں کتنی مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ آپ کی دعوت کی جائے اور آپ کو زہر دیا جائے، یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے سازش تیار کی تھی کہ شہید کر دیا جائے، اور یہی وہ بدبخت ہیں جو جا کر عرب کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں کہ آؤ آ کر مدینہ کے اوپر حملہ کرو، اور منافقت کا پودا بھی انہی یہودیوں کا لگایا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ پیارے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جب یہودیوں نے ان منافقین نے کہا لوگو تمہیں معلوم ہے کہ پیارے محمد عربی کی بیوی کا کردار بڑا مشکوک ہے، اس کا دامن تو داغدار ہے، وہ تو صفوان کے ساتھ ملوث ہو چکی ہے۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ہے کوئی جو مجھے اس بدبخت کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے نجات دے؟ بیٹا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے ابا نے کہا ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ ایک اشارہ فرما دیں، اپنے ابے کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر پھینکوں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، بس اس کو کوئی روک دے کہ میری بیوی پر یہ تہمت نہ لگائے۔ پھر وہ تو اللہ نے عرشوں سے اعلان کیا تھا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اے میرے محبوب جو آپ کا رب، جو آپ کا اللہ، جو آپ کا پروردگار آپ کے پاک بدن پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بھی انہی کا لگایا ہوا پوتا تھا، منافقت، یہ یہودیت، یہ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فیصلہ کیا ان سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں، سب کی گردنیں کاٹی گئی، بچوں اور عورتوں کو چھوڑا گیا۔ تو یہ اتنی بدبخت قوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کہا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں نے اتنا ستایا ہے، اتنی اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتنہ جو ختم نبوت کے وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس کے، اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ لڑتے رہے، ارتداد مرتدین کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان بدبختوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالا تھا۔ آگے آپ تاریخ اسلام کو مطالعہ کریں گے، آپ کو نظر آئے گا عبداللہ ابن سبا، وہ بھی پہلے یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس نے لوگوں میں اندر سازش کی، لوگوں کو تیار کیا، اور مدینہ منورہ کے اندر جا کر اس نے ادھم مچایا، اور مدینہ کی وہ پاک زمین جہاں فرشتے اترا کرتے تھے، جہاں پیارے آقا کے مبارک قدم لگے تھے، اور پیارے آقا کی وہ مسجد نبوی جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا تھا لوگو یہ میری وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی ایک نماز ادا کرے اللہ اس کو 1000 نمازوں کا ثواب، اور ایک روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ پیارے آقا کا وہ عصا جو حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا توڑا ان بدبختوں نے، اسی عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش تھی۔ پھر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کی جو لڑائی ہوئی ہے انہی یہودیوں کی عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی جو جنگ صفین ہوئی ہے جس کے اندر 10,000 مسلمان وہ شہید ہوئے ہیں دونوں جانب سے، وہ بھی اسی عبداللہ ابن سبا کے کارندوں کی وہ جو ہے وہ ریشہ دوا